آج واز کے عنوان مسیح آنسانگ ہونگ نئے عہد کی فسح کا برا کے تحت کچھ وقت خدا کے بارے میں مطالعہ کرنے میں گزارتے ہیں جو بنی نوع انسان کو بچانے مجسم ہو کر زمین پر آئے تھے۔ جب یسوع 2000 سال پہلے زمین پر آئے تھے تو انہوں نے کہا میرے گواہ بنو اور سامریہ اور زمین کی انتہا تک میری گواہی دو۔ اس لیے ہمیں خدا کے بارے میں جو کتاب مقدس کی نبوتوں کے مطابق آئے تھے درست طور پر گواہی دینی چاہیے اور ساری خلق کے سامنے یہ منادی کرتے ہوئے کہ خدا اس زمین پر آ گئے ہیں۔ ہم سب کو بنی نوع انسان کی رہنمائی نجات کی راہ کی طرف کرنی چاہیے۔ اب تک ہم نے زیادہ مطالعہ کیا ہے کہ کتاب مقدس روح القدس کے زمانے میں آنے والے خدا کے بارے میں کیسے نبوت کرتی اور گواہی دیتی ہے، تاہم ہمیں بطور ان کے گواہ کے اپنے خاص کام کو پورا کرتے ہوئے خدا کے بارے میں تمام دنیا کے لوگوں کو گواہی بھی دینی چاہیے۔ پہلے ہمیں ان دنوں کی صورتحال سمجھنے کی ضرورت ہے جب یسوع 2000 سال پہلے نجات کی سچائی سکھانے آئے تھے۔ صرف تبھی ہم سمجھیں گے کہ ہم آج بالکل ویسے ہی حالات میں ہیں۔ جب 2000 سال پہلے یسوع آئے تھے تو تقریباً اسی زمانے میں یہودی بڑی شدت سے خدا کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے سوچا خدا یقیناً آ کر رومی سلطنت کو مکمل طور پر شکست دیں گے جو ہم پر ظلم، عذاب اور ایذائیں ڈھا رہی ہے۔ اس توقع کے ساتھ وہ بے قراری سے مسیحا کے منتظر تھے۔ تاہم جب آخر کار خدا ظاہر ہوئے تو انہوں نے انہیں نہ پہچانا۔ چونکہ انہوں نے انہیں نہ پہچانا اس لیے وہ انہیں قبول نہ کر سکے۔ یسوع نے براہ راست انہیں گواہی دی کہ وہ خود مسیحا ہیں، تاہم انہوں نے انہیں سنسار کرنے کی کوشش کی کیونکہ مسیحا کے بارے میں ان کا نظریہ مختلف تھا، اور آخر میں حتیٰ کہ وہ یسوع کو مصلوب کرنے میں سبقت لے گئے۔ اسی طرح اس زمانے میں اگر ہم خدا کو درست طور پر نہ جانیں تو ہم بھی خود کو خدا کے مخالف پائیں گے۔ جیسے یہودیوں نے جب برے الفاظ بولے تھے کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر ہو۔ ایک بار پھر اس صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ جب خدا روح القدس کے زمانے میں آتے ہیں تو وہ کیسے آئیں گے اور وہ نشان کیا ہوگا جس کے وسیلے ہم انہیں پہچان کر قبول کر سکتے ہیں۔ ہمیں ضرور کتاب مقدس کی تعلیمات سے جواب معلوم کرنا چاہیے۔ یوحنا باب 5 آیت 39 سے دیکھتے ہیں، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ یسوع نے بیان کیا تھا کہ زمین پر ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آنے والے مسیح کو پہچاننے کا طریقہ کتاب مقدس ہے۔ ان کا مطلب تھا کتاب مقدس میری گواہی دیتی ہے۔ تمہیں تمام نبوتوں پر احتیاط سے توجہ کرنے اور انہیں درست طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ تم مسیحا کو قبول کر سکو جو آ چکا ہے۔ میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دینے آیا ہوں، لیکن تم نے زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہ چاہا۔ انہوں نے ان کے پاس آنے سے انکار کر دیا کیونکہ مسیحا کے بارے میں ان کے ذاتی نظریات تھے۔ آپ سب جب ہم مسیحا کو جو زمین پر آئے صرف کتاب مقدس کی نبوتوں سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم درست طور پر انہیں پہچان کر قبول کر سکتے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد ہم مضمون کے عنوان مسیح آنسانگ ہونگ نئے عہد کی فسح کا برا کے تحت مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلے ہم معلوم کرتے ہیں کہ کیوں خدا زمین پر آئے تھے۔ یوحنا باب 10 آیت 10، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا
کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ جب مسیح اس زمین پر آئے تھے تو وہ بھیڑوں سے تشبیہ دیے گئے خدا کے لوگوں کو کیا دینے آئے تھے؟ وہ انہیں زندگی دینے آئے تھے۔ مسیح جو زندگی دینے زمین پر آئے تھے، کتاب مقدس میں انہیں فسح کے برے سے ظاہر کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے۔ پہلا کرنتھیوں باب 5 آیت 7۔ پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو، کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی کون؟ مسیح قربان ہوا۔ بس آؤ ہم عید کریں۔ ایک اور ترجمے میں لکھا ہے آؤ ہم فسح منائیں۔ ہمارا فسح کا برا کون ہے؟ کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا۔ بس آؤ ہم عید کریں، دوسرے الفاظ میں فسح منائیں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے۔ یہ کہا گیا ہے کہ آؤ ہم بے خمیر روٹی سے عید کریں۔ ہمیں زندگی دینے کے لیے مسیح فسح کے برے کے طور پر زمین پر آئے تھے۔ جب ہم پرانے عہد نامہ میں اندراجات دیکھیں، فسح کے برے کا گوشت آگ پر بھون کر کھانا اور اس کا خون دروازوں کی چوکھٹ اور بازوؤں پر لگانا، خروج باب 12 میں یہ لکھا ہے۔ تو پھر کیوں خدا فسح کے برے کے طور پر قربان ہوئے تھے جب وہ زندگی دینے آئے تھے؟ یسوع کے فسح کے برے کے طور پر آنے کی وجہ کے متعلق پہلا کرنتھیوں باب 5 میں زور دیا گیا ہے۔ یوحنا باب 6 میں دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ فسح کے برے اور زندگی کا آپس میں کس طرح تعلق ہے۔ ان دو نکات میں تعلق دیکھتے ہوئے ہم خدا کو ڈھونڈنے کے قابل ہوں گے اور خدا کے قریب آئیں گے جو اس زمین پر آئے تھے۔ آیت 45 سے دیکھتے ہیں۔ نبیوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے۔ جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے، مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے اس کی کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ یہاں ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ جو کوئی ایمان لاتا ہے کہ میں زندگی کی روٹی ہوں، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ آیت 49۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے۔ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ یہ وہ منظر ہے جب یسوع نے زندگی کی شریعت قائم کی تھی۔ آیت 52 سے جاری رکھتے ہیں۔ بس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو، تم میں کیا نہیں؟ وہ ہمیں زندگی دینے آئے تھے، لیکن جب تک آپ ان کا گوشت نہ کھائیں اور ان کا خون نہ پئیں، تم میں زندگی نہیں۔ آیت 54۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، کس قسم کی زندگی اس کی ہے؟ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ فسح کا برا دیکھیں تو اس کے گوشت اور اس کے خون کے ساتھ کیا کریں؟ اس کی ہدایات خروج کی کتاب میں درج کی گئی تھی۔ چونکہ فسح کے برے کے طور پر یسوع زمین پر آئے تھے، اس لیے یوحنا باب 6 میں بھی انہوں نے اپنے گوشت اور خون کے بارے میں کیا ہدایات دی؟ انہوں نے کہا کھاؤ اور پیو۔ تو پھر یسوع نے ہمیں اپنا گوشت اور خون دینے کے لیے کون سی شریعت قائم کی تھی؟ متی باب 26 سے دیکھتے ہیں۔ متی باب 26 آیت 17۔ اور عید فطر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا،
शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नज़दीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसा करूँगा। हम इन वाक़यात से वाकिफ़ हैं। आयत 26 में कहा गया है कि जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा क्या है, बदन है। आयत 27, फिर प्याला लेकर शुक्र किया, उन्होंने फसा की मैं का प्याला लिया और शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। यूहन्ना बाब 6 में ये कहा गया है कि जो कोई इब्ने आदम का गोश्त खाता और उनका खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। दूसरे अल्फाज में, जो फसा की रोटी खाते और फसा की मैं पीते हैं, मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी दूंगा। क्या ये मतलब नहीं? अगर हम फसा की रोटी ना खाएं और मैं ना पिए तो हम में क्या नहीं है? यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि तुम में जिंदगी नहीं है। ये जिंदगी की शरीयत और असूल है जिसे यीशु ने तब कायम किया था जब वो 2000 साल पहले आए थे। इसीलिए ये सच्चाई हम सब के लिए बहुत कीमती और अहम है, क्या ऐसा नहीं? अगर खुदा का ऐसा अहद ना हो तो हम या कोई और किसी भी तरीके से गुनाहों की माफी हासिल नहीं कर सकते हैं। सादा लफ्जों में कहें तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए आसमान को लौटने का दूसरा कोई तरीका नहीं है? जो कोई इब्ने आदम का गोश्त खाता और उनका खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। इन कलमात को पूरा करने के लिए मसीह ने जमीन पर जिंदगी की बहुत अहम शरीयत कायम की थी और कहा, जो फसा की रोटी खाते और फसा की मैं पीते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो मेरा गोश्त खाते और मेरा खून पीते हैं। जो खाते और पीते हैं उनमें हमेशा की जिंदगी है, लेकिन जो नहीं खाते और नहीं पीते उनमें जिंदगी नहीं। जिंदगी हासिल करने के लिए तुम्हें इस पर ईमान रखना चाहिए। यीशु ने इस सच्चाई को हम पर नए अहद की फसा के तौर पर जाहिर करते हुए उजागर किया। लूका बाब 22 आयत 7 से जारी रखते हैं। और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़िबा करना फर्ज था, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है, वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं? वो तुम्हें एक बड़ा बालाखाना आरास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। जब वक्त हो गया, यानी जब फसा का वक्त हो गया, तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। जरूर कोई वजह होगी कि यीशु को फसा खाने की आरजू थी। हम आयत 19 से वजह देखते हैं। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है। हम इसे मत्ती बाब 26 से भी देख सकते हैं। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि जबकि वो बोल रहे हैं तो क्या उन्होंने फसा की मैं का प्याला थाम नहीं रखा है? ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है। मत्ती की अंजील में ये लिखा है, ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। और लूका की अंजील में ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है। यीशु ने फसा का खुलासा नए अहद के तौर पर किया था।
यूं खुदा इस जमीन पर आए और फसा के बरे की नबूवत पूरी की। इसलिए फसा की रात उन्होंने फसा की रोटी जो उनके गोश्त को जाहिर करती है और फसा की मैं से जो उनके खून को जाहिर करती है, नया अहद कायम किया था। नए अहद से खुदा बहुतेरे लोगों को कौन सी बरकत बख्श रहे हैं? क्या ये गुनाहों की माफी की बरकत नहीं है? खुदा हमें इस अहद से हमेशा की जिंदगी भी बख्शते हैं। तो फिर सिर्फ कौन है जो इस अहद को कायम कर सकता है? सिर्फ खुदा कायम कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई किताब मुकद्दस की 66 किताबों को बड़ी मुस्तैदी से पढ़ता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नया अहद कायम कर सकता है। ऐसा सिर्फ खुदा खुद कर सकते हैं। 2000 साल पहले यसु ने मरकज के बालाखाने में नया अहद कायम किया था। तस्लीस के मुताबिक यसु कौन है? यसाया बाब 9 आयत 6 के मुताबिक ये कहा गया है कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाई कादिर, अब्दियत का कौन? अब्दियत का बाप। ये वासिया कहा गया है कि वो हमारा बाप है। दूसरे अल्फाज में नया अहद ऐसा अहद है जो सिर्फ खुदा कायम कर सकते हैं। इसलिए नए अहद की फसा एक अहम निशान है जो खुदा की शनाख्त को बयान करता है। इस मामले के ताल्लुक से हम यिर्मयाह बाब 31 आयत 31 देखते हैं। देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। क्या यहाँ मैं से मुराद खुदा यहोवा नहीं है? उन्होंने कहा, मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। यसु के आने और नया अहद कायम करने के करीबन 700 साल कबल खुदा ने पेशतर ही इस वाक़ये को अपने नबी यिर्मयाह के वसीले नबूवत करवाई। खुदा ने हमें आगाह किया कि उन्हें खुद नया अहद कायम करना चाहिए। ये कुछ ऐसा नहीं कि कोई राहगीर, एक मुल्क का बादशाह या एक वजीर इसे कायम कर सके। इसलिए खुदा ने खुद कहा कि वो इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ एक नया अहद बांधेंगे। आयत 32 से नए अहद की एक और खुसूसियत देखते हैं। उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया जब मैंने उनकी दस्तगिरी की ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं, और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा अगरचे मैं उनका मालिक था। खुदावंद फरमाता है, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। और वो फिर अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावंद को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे। खुदावंद फरमाता है, इसलिए कि मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाह को याद ना करूंगा। अगर हम नया अहद माने तो खुदा हमसे क्या दूर करेंगे? हमारे तमाम पिछले गुनाहों और खताओं को दूर करके खुदा अपने शानदार फजल को हम पर बढ़ा देंगे। यह सिर्फ नए अहद की शरीयत से मुमकिन है। खुदा के फजल को हासिल करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसलिए खुदा ने कहा, मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा। मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। सिर्फ नए अहद की सच्चाई के वसीले उन्होंने अपने लोगों के सब गुनाहों और खताओं को माफ करने के लिए अपना कीमती वादा बख्शा। यसु ने 2000 साल पहले कौन से दिन पर नए अहद का ऐलान किया था? फसह के दिन पर। यहोवा और यसु एक और यकसा हैं। इसीलिए क्या यहोवा ने नहीं कहा था कि मैं इसे कायम करूंगा, और फिर 2000 साल पहले वो यसु नाम से आए और मरकज के बालाखाना में नए अहद की फसह को कायम किया। उन्होंने अपना मुवाजना फसह के बरे से किया था, जैसे कि पहला करंथियों बाब 5 में लिखा है। आज मैं और आप इसका मुताला करने से
اگر خدا نبوت کے مطابق اس زمین پر آتے ہیں تو وہ کیسے آئیں گے اور کس سچائی کے ساتھ وہ ظاہر ہوں گے؟ ان آخری دنوں میں کئی جھوٹے نبی اور جھوٹے مسیح ظاہر ہوں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، وہ میں ہی ہوں۔ تو پھر کون سے نشان سے ہم خدا کے لوگ سچے خدا کی شناخت کر پائیں گے اور کیسے انہیں ڈھونڈ پائیں گے؟ یہ کہتے ہوئے کہ میں نیا عہد باندھوں گا، اس لیے جو نئے عہد کا اعلان کریں گے انہیں ڈھونڈو۔ یوں خدا ہمیں نشان بتاتے ہیں۔ 2000 سال پہلے مسیح زمین پر آئے تھے اور نئے عہد کی فسح کی سچائی کو قائم کیا۔ تاہم نئے عہد کی فسح کی سچائی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہ اس دنیا سے غائب ہو گئی تھی۔ فسح 325 بعد از مسیح میں غائب ہو گئی تھی۔ عبرانیوں باب 9 آیت 28 میں یہ کہا گیا ہے کہ دوسری بار نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ تو پھر ہم کیسے مسیح کو ڈھونڈ سکتے ہیں جو دوسری بار زمین پر ظاہر ہوں گے؟ چونکہ کتاب مقدس مسیح کے بارے میں گواہی دیتی ہے، اس لیے ہمیں مسیحا کو کتاب مقدس کی نبوتوں کے مطابق قبول کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسے ہی کسی کا بھی یقین نہیں کر لینا چاہیے۔ یسایہ باب 25 آیت 6 سے معلوم کرتے ہیں کہ خدا دوسری بار کیسے آئیں گے۔ اور رب الفواج اس پہاڑ پر سب قوموں کے لیے فربا چیزوں سے ایک ضیافت تیار کرے گا، بلکہ ایک ضیافت تلچھڑ پر سے نتری ہوئی مے سے، ہاں فربا چیزوں سے جو پر مغز ہوں، اور مے سے جو تلچھڑ پر سے خوب نتری ہوئی ہو۔ اور وہ اس پہاڑ پر اس پردے کو جو تمام لوگوں پر پڑا ہے اور اس نقاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے دور کر دے گا۔ وہ کس کو نابود کرے گا؟ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا۔ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرنے کا مطلب ہمیشہ کی زندگی بخشنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں کے ساتھ ایک ضیافت تیار کی جائے گی جس میں موت کو نابود کرنے کی خاصیت ہوگی۔ یہ ضیافت کس سے منائی جاتی ہے؟ اگر ہم اس سے ملیں جو پرانی مے سے موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرتا ہے تو ہمیں درست طور پر انہیں پہچاننا چاہیے کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ آیت 8 دوبارہ دیکھتے ہیں۔ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا اور خداوند خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین پر سے مٹا دے گا، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ آیت 9 اور اس وقت یوں کہا جائے گا، لو یہ ہمارا کون ہے؟ خدا ہے۔ ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا۔ یہ خداوند ہے، ہم اس کے انتظار میں تھے، ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے۔ کیوں لوگ خوش و خرم ہوں گے؟ کیونکہ انہیں اپنی نجات پر اعتقاد ہوگا۔ یہ وہ منظر ہے جب لوگ خوش و خرم ہو رہے ہیں کیونکہ انہیں سچا خدا ملا ہے۔ بے شمار جھوٹے نبی اور جھوٹے مسیح ظاہر ہوتے ہیں اور ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسیح ہوں جو آیا ہے، وہ میں ہی ہوں، وہ میں ہی ہوں۔ تاہم خدا نے ہمیں سکھایا کہ کتاب مقدس میری گواہی دیتی ہے، لہٰذا تم مسیح کو صرف کتاب مقدس سے سمجھتے ہوئے قبول کرو۔ جیسا کہ یہ لکھا ہے، لو یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا۔ یہاں اس آیت میں وہی کو اس سے پیچھے کیا کرنے والے کے طور پر بیان کیا گیا ہے؟ وہ تلچھڑ پر سے نتری ہوئی مے سے موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا۔ یقیناً جو اس کام کو پورا کرے وہ ہمارے خدا ہیں۔ آج جیسے کہ ہم نے خدا کے کلام سے مطالعہ کیا ہے، کون سی سچائی میں موت کو نابود کر کے ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے خدا کا وعدہ موجود ہے؟ یہ سب نئے عہد کی فسح میں شامل ہے۔ آخر کار نئے عہد کی فسح کو قائم کرنے والے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ نبیوں نے گواہی دی تھی کہ خدا خود قائم کریں گے۔ چونکہ یہ ایسا کام ہے جو صرف خدا کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا اگر کوئی ظاہر ہو کر اس کام کو کرتا ہے تو جان لو کہ یہ میں ہی ہوں۔ اعتقاد رکھو، یہ میں ہی ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور بڑے نوع انسان کو زندگی بخشتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا خدا نے نئے عہد کی فسح کی سچائی سے اعلان کیا تھا۔ مسیح جو دوسری بار آتے ہیں انہیں وہی ہونا چاہیے جو بڑے نوع انسان کے لیے نئے عہد کی فسح کی سچائی سے گناہوں کی معافی
اور نجات کا اعلان کرتے ہیں، تو پھر جنہوں نے فسح کی سچائی سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی ہے اور نجات کا فضل بخشا ہے، وہ کون ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمیں خدا آنسنگ ہونگ پر اپنے مسیحا کے طور پر پختہ ایمان رکھنا چاہیے جو دوسری بار آئے تھے۔ ہم اندھا دھند ایمان نہیں رکھتے۔ یسوع نے کہا، یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ اس کا مطلب انہیں پہچاننے کے لیے کیا دیکھنا ہے؟ ہمیں ضرور کتاب مقدس میں دیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی نئے عہد کی فسح کی سچائی کا اعلان کرتا ہے تو جان لو اور اعتقاد رکھو کہ یہ میں ہی ہوں۔ یہی خدا نے ہمیں سکھایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں ہم مسیح آنسنگ ہونگ پر اپنے خدا کے طور پر ایمان رکھتے ہیں۔ کتاب مقدس کا کلام واقعی سچ ہے، اس لیے ہمیں اس پر اعتقاد رکھنا چاہیے۔ جہاں کہیں مسیح جو برا ہے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہم درست طور پر ان کی تعلیمات کی پیروی کریں تاکہ ہم نجات حاصل کر سکیں اور ابدی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔